السلام علیکم ڈیئر ویورز، یہ ہمارے پاس اردو کلاس ہاشتم کی ہے اور اس کا سبق نمبر 18 جو کہ ہمارے پاس ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ اس کا آج ہم مشق کمپلیٹ سالو کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پڑھنے سے پہلے جو ہمارے پاس سوالات ہیں، پہلا سوال ہے کیا پاکستان کی سبھی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا رہن سہن ایک جیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن سب میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے، لیکن سب پر اسلامی رنگ غالب ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کے خیال میں ہم رہن سہن کا طریقہ کس سے سیکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے رہن سہن کا طریقہ صدیوں میں تشکیل پاتا ہے، کیونکہ اس کی تشکیل میں صدیوں کے اعمال، روایات، تجربات اور مشاہدات کردار ادا کرتے ہیں۔ رہن سہن کا یہ طریقہ والدین اور بڑوں سے نئی نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ دوستو، پڑھنے کے دوران جو سوالات ہیں اس کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، کیونکہ آخر میں پھر آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو پڑھنے کے دوران جو پہلا سوال ہے برصغیر پر کس کس علاقے کے لوگوں نے حکومت کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے برصغیر پر ماضی میں یونانی، عرب، ترک، منگول اور بہت سارے دوسری نسلوں اور قوموں کے لوگوں نے حکومت کی ہے۔ دوسرا سوال ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کس لحاظ سے منفرد ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت میں اسلامی عقائد، اصول و نظریات اور روایات کا عکس نظر آتا ہے، اس لیے یہ ایک منفرد تہذیب و ثقافت ہے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ اس میں جو ہمارے پاس الفاظ معنی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، مناسک، ارکان اور اس طرح آرٹ، فن، اور اس طرح اس کے سارے جو الفاظ ہیں ان کے معنی موجود ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے اصطلاحی لحاظ سے تہذیب و ثقافت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے اصطلاحی لحاظ سے ملک میں لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور زندگی گزارنے کے طریقے تہذیب و ثقافت کہلاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کیا مذہبی اصول مقامی تہذیب و ثقافت پر نظر انداز ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے جی ہاں، مذہبی اصول مقامی تہذیب و ثقافت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تاہم ان کی شدت ایک جیسی نہیں رہتی۔ بعض قوموں کے افراد مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اور بعض کم، تو اسی مناسبت سے ان کی تہذیب و ثقافت بھی متاثر ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پاکستانی علاقے نے سب سے زیادہ کس تہذیب و ثقافت کے اثرات قبول کیے؟ تو اس کا جواب ہے پاکستانی علاقے کے تہذیب و ثقافت خاص طور پر مشرقی ایشیا کی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہے۔ اگلا سوال ہے وادی سندھ کی تہذیب نے کس علاقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو اس کا جواب ہے وادی سندھ کی تہذیب نے جنوبی ایشیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں کس طرح کی تہذیب و ثقافت کو بنجر اور ناکارہ خیال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جو تہذیب و ثقافت نئی نسل کو عمدہ اخلاق، بلند اقدار اور زندگی گزارنے کے بہترین اصول نہیں سکھاتی، وہ ایک بنجر اور ناکارہ تہذیب ہے۔ اگلا سوال ہے کون سی قومیں دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کے برے اثرات سے محفوظ رہتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جو قومیں اپنے افراد سے جڑی رہتی ہیں وہ تہذیب و ثقافتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ قومیں دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کے برے اثرات سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ہمارے پاس پہلا ہے پاکستان برصغیر کا پہلا خطہ تھا جس نے اسلام کے اصولوں کو اچھی طرح جذب کیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے شہر میں ہمارے مخصوص تہذیبی رویے اپنے بھرپور رنگوں میں نظر آتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اگلا ہے پاکستان کے سب علاقوں کی تہذیب و ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ادب، فنون، میلوں، ٹھیلوں اور موسیقی کا ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے۔
اگلا ہمارے پاس ہے دیہات کے مصروف زندگی اور مشینی ماحول نے ہماری روایات کو بہت متاثر کیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جمعۃ المبارک اور عیدین کے تہوار اسلامی تہذیب و ثقافت کے مظہر ہیں، تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے بات سے نکلے بات، سبق کے نکات کو ذہن میں رکھ کر آپس میں بات چیت کریں کہ پاکستانی تہذیب و ثقافت کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو اس کے جواب ہے پاکستان کے مختلف علاقوں پر کئی اقوام نے حکومت کیا اور ہر قوم کی تہذیب و ثقافت نے ان پر کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑے ہیں، لیکن پاکستانی علاقوں پر سب سے زیادہ اثرات اسلامی تہذیب و ثقافت نے ڈالے۔ اگلا سوال ہے پاکستانی ثقافت کی خصوصیات سے متعلق سب کا حصہ سنیں اور پاکستانی ثقافت کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں اگر ہم اپنی ثقافت کو چھوڑ کر کسی دوسری ثقافت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس کا جواب ہے اپنی ثقافت کو چھوڑ کر کسی دوسری ثقافت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے ہمارا رشتہ اسلامی تہذیب سے کمزور پڑ جائے گا اور ہماری اخلاقی اقدار، روایات اور رسم و رواج غیروں کے رنگ میں بدل جائیں گے۔ اگلا سوال ہے نیچے دیے ہوئے فکروں میں موجود تکرار کی غلطیاں درست کر کے فکرے دوبارہ لکھیں۔ تو یہ انہوں نے کچھ فکرے لکھیں، غلط فکرے ہیں اور اس کے بعد درست فکرے بھی لکھیں، تو آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ غلط فکرے کون سے ہیں اور اس کے بعد درست فکرے کون سے ہیں، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ نیاں لکھیں۔ پہلا سوال ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے نمایاں خد و خال تحریر کریں، تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ نواں سوال ہے پاکستان کی ثقافت میں کن کن قوموں کی ثقافت کے اثرات موجود ہیں اور ان میں سے کون سا اثر سب سے زیادہ نمایاں ہے، اس بارے میں ایک تفصیلی روداد لکھیں۔ تو اس کے جواب ہمارے پاس موجود ہے، آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ماضی میں اس علاقے پر یونانی، عرب، ترک اور منگول اور کئی دوسرے قبائل کی حکومت رہی ہے، اس لیے ہر ایک نے اپنی تہذیب و ثقافت کے کچھ نہ کچھ اثرات مرتب کیے ہیں، تاہم اسلامی تہذیب و ثقافت کے اثرات سب سے نمایاں ہیں۔ تاریخی شواہد کے مطابق یہاں 3 بڑی تہذیب کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس موجود ہے وادی سندھ کی تہذیب، گندھارا کی تہذیب اور مہر گڑھ کی تہذیب نے پورے جنوبی ایشیا کی تہذیب و ثقافت کو متاثر کیا، لیکن پاکستانی تہذیب و ثقافت خاص طور پر مشرقی ایشیا کی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہے۔ ہمارے بہت سارے ثقافتی میلے اور تہوار ایسے ہیں جو ہم نے مختلف حکمرانوں بالخصوص مغل حکمرانوں سے حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے اسلامی تہذیب ایک منفرد تہذیب ہے، اس کے موضوع پر تقریر تیار کر کے جماعت کے سامنے اسکول کے اسمبلی میں پیش کریں۔ تو یہ انہوں نے ایک تقریر تیار کی ہے جو کہ آپ اپنے اسکول میں اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اسمبلی میں پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا جو سوال ہے اگلا سوال ہے کہ اسلام نے عربوں کی حالت میں کون کون سی تبدیلیاں پیدا کی، تو اس کا جواب ہے ظہور الاسلام سے پہلے عرب میں جہالت کا دورہ تھا۔ دنیا جہاں کی ساری برائیاں اس معاشرے میں سمٹ آئی تھیں، جوا کھیلنا، شراب پینا، اسی طرح آگے مزید یہاں پہ ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا، غرض ہر برائی ان میں موجود تھی، لیکن جب اسلام آیا تو ان کی کایا پلٹ گئی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن دوست بن گئے، بتوں کو پوجنے والے وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانے لگے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حرمت پر جان قربان کرنے لگے، ایک ایسی ریاست قائم ہوئی جو اخوت، احسار، عدل و انصاف، بہادری میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے بعد 13واں سوال ہے ہم انگریزی زبان کیوں سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، کیا دنیا کے تمام لوگوں کے لیے انگریزی زبان سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری یہ ہمارے لیے ہے؟ انٹرنیٹ کی مدد سے ان سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ اس کا جواب ہے انگریزی زبان ایک بین الاقوامی زبان ہے اور دنیا کی چند بڑی زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چونکہ انگریزوں نے کافی عرصے تک اس خطے میں حکومت کی ہے جن میں پاک و ہند بھی شامل تھے، اس لیے انگریزی زبان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی بیشتر خاص طور پر سائنسی علوم کا وافر ذخیرہ اس زبان میں موجود ہے، ہمیں شروع ہی سے انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، صرف انگریزی زبان سے سیکھنے سے قومی ترقی یافتہ نہیں بن جاتی۔
اپنی زبان انسان کو اپنی شناخت اور پہچان دیتی ہے جو دوسری اور غیروں کی زبان کبھی نہیں دے سکتی ہے۔ اور اس طرح آپ یہاں پہ آئیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ حقیقت سے قریب تر ہے کہ یہ بات ہمارے غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ انگریزی سیکھنے اور بولنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے جتنے ہم اس معاملے میں سرگرمی سے کام لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں کے انگریزی کے بغیر خاطر خواہ ترقی کی ہے، جیسے جرمنی، فرانس اور چین وغیرہ۔ دوستو، اس طرح سبق نمبر 19 جو کہ پرانا کوٹ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی مشق حل کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کے بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور اس کے بعد 3 آپشن آئیں گے، سب سے اوپر آل والے آپشن پہ کلک کریں تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے گا، اور اس طرح آپ کسی بھی ویڈیو سے نہیں رہ پائیں گے اور ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے گا، اور آپ اس چینل کے تمام ویڈیو سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔